السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں سب سے زیادہ مفصل بیان عیسائیوں کی انجیل متی اور انجیل لوکا میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تاہم بیشتر ماہرین کے مطابق یہ تاریخ حتمی نہیں ہے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی پیدائش گرمیوں کے مہینہ جون میں ہوئی۔ تاریخوں کو معلوم رکھنے کا موجودہ نظام عیسوی تقویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کی نسبت سے قبل از مسیح اور بعد از مسیح کی اکائیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا دونوں اناجیل کے مطابق آپ کی ولادت یہودی بادشاہ ہیروڈس کے دور حکومت میں ہوئی۔ اناجیل کے مطابق آپ کی ولادت سے قبل خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی والدہ مقدسہ حضرت مریم علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے تاکہ ان کو بتائیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ عذر بیان کیا کہ وہ مردوں سے تو ناواقف ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ مسلمان اور مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کنواری ماں بنی تھیں۔ یہودی یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ اکثر یہودیوں نے کنواری مریم علیہ السلام پر شک کیا تھا، جو کہ غلط شک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح کر دیا۔ قرآن اور اسلامی روایات اور لوکا کی انجیل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے تھے۔ کچھ یہودی یہ شجرہ نسب یوسف علیہ السلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام تک لے جاتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام رشتہ دار تھے، اور ان دونوں کا نسب دوسری یا تیسری پوشت میں ایک ہو جاتا ہے۔ نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش بلکہ سن پیدائش کے حوالے سے بھی مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام خیال ہے کہ سن عیسوی مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، مگر قاموس الکتاب اور دیگر مسیحی کتب کی ورق گردانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت 4 یا 6 قبل مسیح میں ہوئی۔ قاموس الکتاب میں 4 قبل مسیح دی گئی ہے، جبکہ میکل ہارٹ کی دی 100 میں 6 قبل مسیح تسلیم کرتا ہے۔ پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی شدید اختلاف ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 25 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈکس کلیسا 6 جنوری کو، ارمنی کلیسا 19 جنوری کو، اور کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین، جو کہ 4 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا، کے عہد میں 325 عیسوی میں شروع ہوا۔ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہل روم یعنی کہ اٹلی میں بطور مسیحی مذہب تہوار مقرر کیا گیا، تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جسے جشن زحل کو یعنی سورج کی پرستش، یہ رومیوں کا ایک تہوار تھا۔ اس روز رنگ رلیاں خوب منائی جاتی جو سورج کے راس الجدی پر پہنچنے کے موقع پر ہوتا تھا۔ پس پشت ڈال کر اس کی جگہ مسیح علیہ السلام کی سالگرہ منائی جائے۔ انجیل لوکا سے صرف یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس رات گڈریے بھیڑیوں کو لیے ہوئے بیت اللحم کے کھیتوں میں موجود تھے، جبکہ دسمبر کا مہینہ ریاست یہودیہ یعنی کہ فلسطین میں سخت بارش کا مہینہ ہے۔ ان دنوں بھیڑیے یا گڈریے کس طرح کھلے آسمان تلے رہ سکتے ہیں؟ 4 صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ 530 عیسوی میں سیتھیا کارڈیوئنس ایکسیزز نامی ایک راہب جو ایک منجم بھی تھا، تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر ہوا۔ اس نے مسیح علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، کیونکہ مسیح علیہ السلام سے 5 صدیاں قبل 25 دسمبر مقدس ترین تاریخ سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے دیوتاؤں کا اس تاریخ پر یا اس سے 1-2 دن بعد پیدا ہونا تسلیم کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اقوام میں عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کر دی۔ اسلام میں 2 اصطلاحات ہیں، ایک مداہنت اور دوسری مدارات۔ مداہنت کے معنی ہے کسی دنیاوی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں رعایت دینا یا مفاہمت کرنا، اور مدارات کے معنی ہے دینی مصلحت کی خاطر کسی کے ساتھ نرمی برتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانائی مدارت ہے۔ کرسمس کے موقع پر مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات مختلف مسالک کے علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے ان کا شرعی نقطہ نظر مانگتے ہیں۔ تو ہیپی کرسمس کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانا۔
اگر کوئی اپنے پڑوس میں رہنے والے دفتر میں یا ساتھ کام کرنے والے کسی پاکستانی مسیحی کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارکباد دیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی شرعی قباحت نہیں ہے، اس پر کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مخلوق ہیں، حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جبکہ خالق کی ذات ازلی اور ابدی ہے، قدیم ہے، اپنے آپ سے ہے، اس کے کمالات ذاتی ہیں، مخلوق خالق کا جز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باپ، بیٹے، بیٹی کی نسبت سے پاک ہے۔ الغرض پیدائش کی نسبت سے ہی خدا ہونے یا ابن اللہ ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ سو فی نفس ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانے میں شرعاً کوئی عیب نہیں ہے۔